آپ سن چکے ہیں کہ صحیح مسلمان بننے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جب تک انسان گناہوں سے پرہیز نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش جاری رہنی چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہیں، ظاہری گناہ ہوں، باطنی گناہ ہوں، ہر قسم کے گناہوں سے دور رہیں۔ آج ایک گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے اور اس کے مفاسد بے شمار ہیں، اور قرآن پاک میں اس گناہ سے کئی جگہ منع فرمایا گیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس گناہ سے بہت ڈرایا گیا ہے، اور اس گناہ کا نام ہے زنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، شرک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور نہ، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ یہ بڑے ہو کر میرے کھانے میں شریک ہوں گے، مجھے کھلانا پڑے گا۔ بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرو، یہ دوسرے نمبر کا گناہ ہے۔ عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے، جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ زندہ درگور کر دیتے، اور یہ کہتا تھا اس کو کون کھلائے گا؟ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت بڑا گیا حدیث پاک میں زنا سے، انسان ہمیشہ ہمیشہ اس سے دور رہے، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ نظر ہے، غیر محرم پر نظر ڈالنا، بات چیت کرنا، خلوت میں بیٹھنا، یہ اس کا مقدمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، نہ رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ قرآن نے فرمایا، ایک وہ آدمی ہے جو بڈھا ہو گیا ہو اور پھر زنا کرے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب بھی زنا سے باز نہیں آتا۔ نوجوان آدمی کا زنا کرنا بھی برا ہے، لیکن اس میں طاقت تو ہے، قوت تو ہے،
ایک آدمی بوڑھا ہو کر زنا کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ دوسرا فرمایا بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، دوسروں کو تو خوف ہوتا ہے کہ سچ بولیں گے تو سزا ملے گی، اس کو کس کا خوف ہے؟ بادشاہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں بولیں گے۔ اور تیسرا فرمایا عائن مستکبر، بھوکا ہو کر تکبر کرے۔ امیر آدمی تکبر کرے تو تکبر کے اسباب تو ہیں، کھانے کو موجود ہے، پینے کو موجود ہے، اچھا مکان ہے، اچھے کپڑے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے گھر میں روٹی نہیں ہے پھر تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں مزید تشریح فرمائی گئی ہے جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر شامیانے کی طرح یوں کھڑا رہتا ہے، جب فارغ ہو کر آتا ہے پھر آ جاتا ہے، اسی حالت میں مر گیا تو گویا ایمان اس کا علیحدہ ہو چکا ہے۔ اندازہ فرمائے کتنا خوفناک گناہ ہے۔ اور یہ کہ جتنے گناہ ہیں سب گناہوں سے بڑی سزا اس گناہ کی ہے کہ غیر کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کرے۔ گھر میں بیوی موجود ہے، اس سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ شریعت میں اس کی سزا سب سے زیادہ مقرر کی ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جس کی بیوی ہو اور پھر زنا کرے ہو، فرمایا اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ اس آدمی کی سزا ہے رجم کرنا، پتھر مار مار